عصر کے وقت کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی مائیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت سا مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے لال سے دنیا کا مال و متاع کیا ملنا تھا۔ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ سیدہ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو اسے تھپڑ مار دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی۔ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش امام زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا تو بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ سیدہ زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بغیر تو کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے قتل کرنا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر ابن سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اب خاندان اہل بیت کے تمام افراد ایک ہی خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی حالت اظہار پر رو رہے تھے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو گیا اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام کے وقت فتح منا رہے تھے اور خاندان رسول کی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت پر رو رہی تھیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی تھی۔ اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ صبح عاشورہ کے وقت ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک صحرا میں کون تسلی دینے آتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا تھا، نہ شہر اپنا تھا اور نہ گھر اپنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے۔ جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد کر چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی۔ ان تمام حالات میں خاندان اہل بیت کی اللہ رب العزت کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا۔ انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی، بیمار کر رہا تھا۔ سیدہ سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی تھیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی تھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آتی تھیں۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی تھیں اور کبھی بھائی کے لاشا اقدس پر پہنچ جاتی تھیں۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے مت آنا، ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سیدہ زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ سیدہ زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لوٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب بسران عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کو دعائی دیتی رہی، المدد ابا جان پکارتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھوڑ سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھیں، ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے فرزند حسین نے ویسا ہی امتحان دیا جیسے ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ اے بیٹی تم نے بھی اپنا حق پورا ادا کر دیا، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پوری طرح مطمئن ہے،
تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ اے میری لخت جگر، ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ سیدہ زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ ناظرین، صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کے نکاہت اور کمزوری اور شدت بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاش کے قریب سے گزرے تو ان کی رخصتی کا منظر دیکھ کر زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ ادھر آنکھیں اشکبار تھیں اور دعا فرمائی جا رہی تھی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اسی دوران سید الشہداء امام علی مقام کی لاڈلی شہزادی سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھی، وہ اپنے شفیق باپ کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئیں۔ سیدہ کو جب کافی دیر ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کی لاش مطہرہ سے لپٹی ہوئی ہیں اور کسی طرح جدا نہیں ہوتی، تو بالآخر زبردستی سیدہ کو اس کے باپ کی لاش مطہرہ سے جدا کیا گیا۔ ناظرین، جب یہ خاندان نبوت کا مختصر سا قافلہ محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ کے قریب پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے شہداء کربلا کے سرائے مبارک اور سرکار سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزوں اور تلواروں پر سوار کر کے دارالامارت کوفہ سے ایک لشکر کے ہاتھوں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے لشکر کو ہدایت دی کہ یہ سرائے مبارکہ آگے آگے ہوں اور ان کے پیچھے اسیران اہل بیت ہوں، اور اس حال میں میرے دارالامارت کوفہ میں لایا جائے تاکہ لوگ اس منظر کو دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خولی بن یزید ملعون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران اہل بیت کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر خولی بن یزید نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا۔ وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے امام علی مقام کے سر مبارک اور اسیران کربلا کو دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک وہ وقت تھا جب خاندان نبوت کی یہی اولاد کوفہ میں شہزادگان کی حیثیت سے تھے اور آج اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سیدات اور طاہرات کا یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو بازاروں، دکانوں، درختوں اور مکانوں کی چھتوں پر مرد، عورتیں اور بچے آل نبی کا یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ شہداء کربلا کے سرائے مقدسہ اور اہل بیت کی بے کسی دیکھ کر بعض عورتوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی تو انہوں نے کھجوریں دینی شروع کر دیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم پر حرام ہے، اور آپ نے وہ کھجوریں واپس کر دیں۔ ناظرین، سیدنا امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پر رکھا ہوا سب سے آگے تھا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر بعض مرد اور عورتیں دھاڑے مار مار کر روتے تھے، اور اس وقت امام علی مقام کا سر مبارک چمک رہا تھا، اور تمام خلقت سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ چہرہ تھا، وہ چہرہ انور مہتاب کی طرح روشن تھا، اور ہوا داڑھی مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، یعنی چہرہ چمک دمک رہا تھا۔ جب لوگوں کا ہجوم ہر طرف جمع ہو گیا اور آل رسول کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھور گھور کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے بلند آواز سے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ یہ خاندان نبوت کی مستورات طہارت آ رہی ہیں، اپنی نگاہیں فوراً نیچی کر لو۔ سیدہ کی اس آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہ نیچی ہوئی، اور جب شور و غل دیکھا تو سیدہ زینب نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ سیدہ زینب نے پھر اونٹنی پر سوار کوفہ کے بازار میں مردوں عورتوں سے خطاب فرمایا۔ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے ہی لوگ واقف تھے، اور آج کا لب و لہجہ اور انداز خطابت واضح کر رہا تھا کہ مولا علی بول رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ مختلف مورخین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ خطبہ شجاعت و فصاحت و بلاغت سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مسلم بن کثیر عرب کے مشہور فصحاء میں عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ پاک نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔
اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا، اور وہ کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ ہی حق بات میں جھجکتی ہے۔ بشیر بن خزیم اسدی کا بیان ہے کہ سیدہ کی تقریر سن کر پورے مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا، سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، اور خطبے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں۔ ناظرین، خولی بن یزید کے پاس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک موجود تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ خولی بن یزید کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگ گئی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے آگ میں جلائے، خدا تجھے غارت کرے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس نور کی چادر میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں کھڑی تھیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی تھیں اور کبھی سینے سے لگاتی تھیں۔ خولی کی بیوی نے بےتاب ہو کر پوچھا، حضرات آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمۃ الزہرا بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ ساری رات نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئیں۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ یوں خولی بن یزید ملعون کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ ناظرین، پھر اس نے امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن یزید میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام امام حسین کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے یہ سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بڈھے، تو اگر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنا دیا۔ وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کرے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگیں، اے ظالم، حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گول کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسی لیے تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ ابن زیاد ملعون کی بے حیا زبان پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے تو جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں
اور پھر امام زین العابدین نے فرمایا میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے میرا مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر گھبرا گیا اور پھر سیدہ زینب کو مخاطب کر کے بولا تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہزاروں حمد و ثنا اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا، میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سیدہ زینب نے جب یہ سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے، اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا تو نے شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ ناظرین اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجلاس برخاست کرتے ہوئے کہا کہ ان اسیران نبی کو جامع مسجد کوفہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں قید رکھا جائے، چنانچہ انہیں اس کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور شہدائے کربلا کے سرحائے مبارکہ کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے ایک خط دے کر یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا۔ یہ واقعہ محرم کی 13ویں یا 14ویں تاریخ کو پیش آیا۔ ابن زیاد نے سرحائے مقدسہ کو دمشق بھیجنے کے بارے میں لکھا کہ اگر حکم ہو تو وہاں بھیج دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس اہل بیت اسیر ہیں، حکم ہو تو ان کو بھی بھیج دوں۔ کوفہ سے دمشق کا فاصلہ سینکڑوں میل تھا۔ محرم کی آخری تاریخوں میں یہ خط یزید کو ملا تو اس کے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جوابی خط اسی قاصد کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ یزید نے لکھا کہ سرحائے مبارکہ، شہدائے کربلا اور اسیران اہل بیت کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ پھر وہ قاصد یزید کا خط لے کر دمشق سے کوفہ لایا جو عبید اللہ ابن زیاد کو 16 دن کے بعد موصول ہوا، اور پھر 3 دن بعد اہل بیت نبوت کو کوفہ سے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس دمشق سے یزید کا پیغام تحریری طور پر پہنچ گیا کہ سرحائے شہداء اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس دارالامارت دمشق بھیجا جائے، تو ابن زیاد نے زہر بن قیس کی نگرانی میں شہدائے کربلا کے سرحائے مبارکہ ملک شام روانہ کر دیے، اور اس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن زبیان اور تقریباً 50 آدمی روانہ کر دیے۔ اس قافلے میں ماہزر بن سالبہ اور شمر ذیلجوشن جیسے لائن بھی شامل تھے۔ ناظرین بعض مورخین کے نزدیک اس وقت کوفہ سے دمشق تک 23 منزلیں تھیں، جبکہ کچھ مورخین نے 44 منزلیں بھی لکھی ہیں۔ ان منازل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ ان مقامات پر ضرور اہل بیت نے رات قیام کیا ہوگا، بلکہ یہ منازل اور مقامات کوفہ سے دمشق کے سفر میں آتے ہیں، اور ان راہوں اور منازل سے قافلہ اہل بیت کا گزر ہوا تھا۔ ناظرین معتبر کتب سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اہل بیت کا یہ قافلہ سیدھے راستے سے دمشق نہیں لے جایا گیا، بلکہ بڑی پھیر کی گزرگاہوں اور دشوار منزلوں سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے اسے اختیار کیا گیا جو 800 میل کے فاصلے تک ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں اہل بیت اور سرحائے مبارکہ کو دیکھ کر لوگ مشتعل نہ ہو جائیں اور مخالفت اور جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے باوجود بھی بعض مقامات پر لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت سے مقامات جن میں کنسیرین، سیبور اور ہمس شامل ہیں وہاں شدید مزاحمت ہوئی، اور ان مقامات پر یزیدی مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے اور ان کی مخالفت سے بچتے بچاتے نامعلوم مقامات سے ہوتے ہوئے دمشق کی طرف رواں دواں رہے۔ آگے آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا۔ امام زین العابدین بالکل خاموش ہو چکے تھے، بس مسلسل آنسو برساتے جا رہے تھے۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا تو امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے تھے۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا نواسہ رسول حسین ابن علی کا۔ راہب نے کہا تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟
میں اس کے عوض تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ یزیدی لالچی تو تھے ہی، لالچ دیا گیا، ٹکڑا پھینکا گیا تو دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کر لیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ عیسائی راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، زلفوں کو خوشبو لگائی اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو دل کی دنیا بدل چکی تھی، محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اس نے امام زین العابدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دے دیں، باقی مال گرجا میں رہنے دیا اور گرجا گھر کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کے ایک سمت میں لکھا تھا، اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا، جنہوں نے ظلم کیا ہے اب وہ جانے جاتے ہیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھاتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ قافلہ نجران پہنچا تو ایک یحییٰ نامی یہودی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کربلا میں ایسے ایسے خاندان کو قتل کر کے اب اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا، تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم انتہائی بغیرت ہو، اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ سن کر یزیدی بھڑک گئے، ایک نے تلوار نکال لی کہ اسے قتل کر دے، پھر اس نے بھی تلوار نکال لی۔ یزیدی فوج کا وہ سپاہی قتل ہو گیا، پھر سب نے حملہ کر دیا۔ یحییٰ نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کیا اور پھر خود بھی قتل ہو گیا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد موصل شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے امیر شام کے پاس جا رہے ہیں، کربلا میں یہ عظیم مارکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے جب یہ سنا تو لرز کر رہ گیا اور پھر اس نے شہر کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا، وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا دیا۔ جب دمشق صرف 4 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو اس مقام پر اہل بیت کو ٹھہرایا گیا اور یزید کو اطلاع دی کہ وہ دمشق میں داخل ہونے سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لے تاکہ پھر دمشق میں داخل ہوں۔ چنانچہ یزید کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے 1 دن کا تعین کر کے اور تمام انتظامات مکمل کر کے دمشق آنے کا حکم دے دیا۔ ابو نعیم اصفہانی نے ابن لہیہ ابی حنبل سے روایت کی ہے کہ جب یہ ابن زیاد کے آدمی اور سرائے مبارک اہل بیت عزام کے مختصر قافلے کو دمشق میں یزید کے پاس لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حسب معمول رات کے وقت شراب پینے لگے تو اس وقت ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا ایک قلم تھا۔ پھر اس نے خون سے یہ شعر لکھا، بھلا وہ امت بھی قیامت کے روز ان کے جد امجد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ ناظرین، جب اسیران اہل بیت مقام جبرون پر پہنچے جو دمشق کے کچھ نزدیک تھا تو لشکر یزید نے ان کو یہاں ٹھہرا دیا اور یزید کو اطلاع دی گئی تو اس نے اپنے دارالامارت کو سجانے اور ڈھول باجوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دارالسلطنت دمشق کو سجایا گیا اور انواع و اقسام کی زیبائش و آرائش سے مرصع کیا گیا۔ عورتیں مرد لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے اور خوشی سے طبلے بجا رہے تھے۔ یزید کے لیے بہترین زینت سے مرصع تخت بچھایا گیا اور ارد گرد بہترین کرسیاں عمائدین کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ گویا یہ سب انتظام نواسہ رسول پر ظلم و ستم اور قتل کے بعد ظاہری فتح کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس حال میں پھر یزید نے اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر مقام جبرون کی طرف نگاہ کی۔ جب اس نے نیزوں کی نوکوں پر شہداء کے سرہائے مبارک دیکھے تو اس نے یہ شعر کہے جس کو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمایا ہے۔ جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرہائے مبارک شہدائے کربلا مقام جیرون کے ٹیلوں پر نمودار ہوئے تو کوے نے کائیں کائیں کی۔ میں نے اس سے کہا، تو بول یا نہ بول، میں نے رسول سے اپنے قرضے چکا لیے ہیں۔ یہ کفریہ کلمات تھے جو یزید نے سرہائے مبارکہ کو دیکھ کر کہے تھے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد یزید نے مقام جیرون میں پیغام بھیج دیا کہ سرہائے مبارکہ اور اسیران کربلا کو دارالسلطنت میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی سرہائے مبارک اور اہل بیت کو دمشق میں داخل ہوتے ہی ان کو سیدھے دارالسلطنت میں لایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک تشت میں اور دوسرے شہداء کے سرہائے مبارکہ دوسرے تشت میں یزید کے سامنے پیش کیے گئے اور اہل بیت کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ پھر یزید پلید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لب ہائے مبارک پر چھڑی رکھ کر کہا، یہ ہے حسین ابن علی۔
اس گستاخانہ حرکت کو دربار میں موجود ایک صحابی رسول ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا، اے یزید پلید، تم چھڑی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک کی بے ادبی کرتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور ان کے بھائی امام حسن کے لب اقدس کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ خدا تمہارے قاتل کو قتل کرے اور لعنت کرے اور جہنم کے ذلیل عذاب میں ڈالے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام حق کو سن کر یزید نے انہیں اپنے دربار سے نکالنے کو کہا تو اس کے حواریوں نے انہیں کھینچ کر باہر نکال دیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول کا سر ہے تو اس نے کہا، تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں، مگر تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا کیا حق ہے جنہوں نے اس نواسے کو شہید کر دیا؟ دیگر اراکین دربار چہمگویاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش رہا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تیرا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا، عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا، تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا۔ امام علی مقام کا سر اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب اور جناب سکینہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا، اور پھر سیدہ زینب نے فرمایا، اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار، آپ یہیں تک پہنچی تھیں کہ یزید نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جناب سجاد نے بتایا، یہ میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا، کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا، تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کیں اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا۔ پھر چھڑی امام علی مقام کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا، تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یاد رکھ، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا، اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینۃ العلم کی شہزادی کا جب یہ خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ ناظرین، قافلہ اہل بیت کو دمشق میں چند دن رکھنے کے بعد یزید نے انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کے احکام صادر کرنے سے قبل سیدنا امام زین العابدین کو بلایا، اپنے دربار میں بٹھا کر امام زین العابدین کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اے ابن حسین امام زین العابدین، جس چیز کی خواہش ہے کہو، حاضر کی جائے گی۔ سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا، میں کوئی چیز طلب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے۔ ہاں، اگر مجھ سے کوئی بات کرنی چاہتے ہو تو میری پھوپھی جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرو، کیونکہ ہماری غمگسار مددگار اور سالار وہی ہیں۔ یہ سن کر یزید نے فوراً تمام درباریوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا اور پھر کہا، میں ان کو بلوا لیتا ہوں۔ پھر اہل بیت کی معذرات و طاہرات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ احترام کے ساتھ دربار یزید میں لائی گئیں۔ یزید نے سیدہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے کہا، آپ چاہیں تو میرے محل میں ہی رہیں، اور اگر یہاں رہنا پسند نہ فرمائیں اور مدینہ جانا چاہتے ہیں تو میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ آپ کو کلی اختیار ہے، جیسا آپ کا ارادہ ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر یزید کہنے لگا، خدا ابن مرجانہ عبید اللہ پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میرا اور حسین کا سامنا ہو جاتا تو جو یہ چاہتے ہیں میں وہی کرتا اور ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا، خواہ مجھے اپنی اولاد ہی کیوں نہ موت کے منہ میں جھونکنی پڑتی۔ جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔
اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں، میں اسی طرح کروں گا۔ ناظرین، یزید کے یہ منافقانہ کلمات تھے اور وہ انہی کلمات کے پیچھے چھپ کر حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے جب یہ باتیں کہیں تو سیدہ زینب نے ایک آہ بھری اور رو پڑیں اور فرمانے لگیں، اب ان باتوں سے ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے۔ اے یزید، اب تو میں چاہتی ہوں کہ مدینہ طیبہ میں نانا پاک کے روضہ اقدس پر حاضری دوں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جائیں اور پھر مدینہ منورہ جائیں۔ اس کے بعد یزید نے اسیران اہل بیت کی رہائی کا حکم دیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ آپ کو مزید آدمی دیتا ہوں، آپ اپنی نگرانی میں نہایت تعظیم و تکریم سے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا اور ان پر شاندار محمل رکھوائے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو پھر صبح سویرے اہل بیت اطہار کے الوداع ہوتے وقت یزید نے کچھ مال و متاع پیش کیا تو سیدہ زینب نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اور اس کی اہل بیت والے قتل ہوں اور اس کے عوض ہم مال و متاع حاصل کریں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یزید کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ میرا مال قبول نہیں کریں گے۔ اسی اثنا میں حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ 300 سوار تیار ہو گئے اور ادھر تمام اہل بیت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے تو شام سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو پڑے۔ یزید الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ ساتھ چلا تو کچھ آگے ایک کسائی بھیڑوں کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی پلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب بےتاب ہو گئیں اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھ، کسائی بھی بھیڑوں کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتا ہے اور میرے بھائی کو اتنا بھی نہ سمجھا گیا۔ یزید لعین نے منافقانہ انداز میں پھر کہا، خدا عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے یہ ظلم کیا۔ ناظرین، جب یہ قافلہ دمشق شہر سے باہر تک پہنچا تو جو عورتیں اور مرد اس منظر کو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قافلہ اہل بیت کی روانگی کے وقت ہزاروں مرد اور عورتیں جمع تھے اور اس رخصتی اور بے بسی پر رو رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور یزید پلید بھی اپنے محل میں واپس آ گیا۔ قافلہ اہل بیت 300 افراد سمیت حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں منزل با منزل جا رہا تھا۔ جب یہ قافلہ اہل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا عراق کی طرف، حضرت نعمان بن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین سے عرض کیا، حضور، اگر کربلا جانا ہے تو عراق کے راستے سے چلیں اور پھر وہاں سے مدینہ، جیسے اور جس طرح آپ فرمائیں اسی طرح ہوگا۔ سیدہ زینب نے فرمایا، سیدھے کربلا چلو۔ چنانچہ کربلا کا راستہ اختیار کیا گیا۔ راستے میں جہاں کہیں جس منزل پر قیام ہوتا اس سے کافی فاصلے پر نعمان بن بشیر اپنے 300 افراد سواروں کے ساتھ ٹھہر جاتے اور ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر کے بھیج دیتے، ہر چیز کا خیال رکھتے تاکہ آل رسول کے اس قافلے کو ذرا برابر تکلیف نہ ہونے پائے۔ جب یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں پہنچا تو اہل بیت اطہار اس مقام کو دیکھ کر رو پڑے اور اپنی سواریوں سے اتر پڑے، سیدھے جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہدائے کربلا مدفون تھے ان کی قبر اطہر سے جا کر لپٹ گئے اور سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے، اور قافلے کے افراد یہ کہنے لگے، اے ابن رسول، کس زبان سے وہ مصائب بیان کریں جن کا ہم کو کوفہ اور شام میں سامنا کرنا پڑا۔ قریب کی بستی کے لوگ جو بنی ازدیہ کہلاتے تھے وہ بھی جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک اور شہدائے کربلا پر آنسو بہانے میں شامل ہو گئے۔ اسی اثنا میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ لوگ بھی مدینہ منورہ سے کربلا میں سید الشہداء کی قبور کی حاضری کے لیے پہنچ گئے۔ پھر وہ امام زین العابدین کے گلے مل کر روتے رہے اور سید الشہداء امام علی مقام کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے۔ 3 دن تک اہل بیت نبوت نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہیدوں کی قبر اطہر سے آخری سلام اور گریہ فرماتے ہوئے اہل بیت اطہار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ آل رسول کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ سب روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور ہر طرف بے پناہ ہجوم ہی ہجوم تھا۔ آل رسول کا یہ قافلہ روضہ مصطفیٰ پر پہنچا تو قافلے کے سبھی افراد روضہ اطہر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کیا، پیارے نانا جان، ہم آپ کے پاس آپ کے نواسے حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئے ہیں۔ اے جد بزرگوار، جو کچھ ہم پر مصائب گزرے ہیں آپ کی بارگاہ اقدس میں ان کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شقی القلب اور کوئی کافر و مشرک شریر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی درشت خو جفاکار دیکھا ہے۔ وہ اپنی چھڑی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دندان اقدس پر مارتا تھا۔ الغرض روتے ہوئے اور اپنی زبانوں سے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے اہل بیت نبوت کے تمام افراد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری رہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ صغریٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی جو مدینہ طیبہ میں موجود تھیں،
وہ بھی تشریف لا کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے لپٹیں اور روتی رہیں۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تشریف لائے اور سب کو اس حال میں دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مقدسہ آج سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر کے ان کے روضہ اطہر پر جمع تھے۔ پھر یہ آل رسول جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر حاضر ہوئے اور دیگر مزارات بقیہ پر فاتحہ پڑھنے اور سلام عرض کرنے کے بعد آل رسول اپنے گھر تشریف لائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بچوں کی شہادت کو صبر سے برداشت کرتے ہوئے فرمایا، زینب کاش میں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ ان کے نام پر شہید ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے لیے یہ امر باعث تسکین ہے کہ اگر مجھ کو یہ سعادت نہیں مل سکی تو میرے بیٹوں کو مل چکی ہے۔